اول قدیم بلا ابتدا وآخر کریم بلا انتہا خالق السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بیز الکریم تجلی باسم منتقم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے سے ماہانہ درس قرآن میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس ہے اور اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے بندے کے ساتھ نسبت کا شرف حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہے۔ اس واسطے اس مہینے کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر درس قرآن آیا تو ایک خاص مقصد کے تحت اس موقع پر میں آج کی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور اس حوالے سے کہ اللہ کریم نے ان کو اتنا بلند، اتنا عظیم منصب اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا، تو آخر اس کے اندر وجہ کیا ہے کہ وہ بھی تو آخر انسان تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہماری طرح کے بشر تھے، لیکن رب کریم نے انسانیت کی دنیا میں ان کو اتنا عظیم مقام کیوں عطا فرمایا؟ یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے ان لوگوں کی زندگی میں سے اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی زندہ ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو فیض عطا فرماتا ہے، کہ جب بندہ پاس بیٹھتا ہے تو فیض عطا فرماتا ہے اللہ۔ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور بعد والے لوگ کسی پرانے بزرگ کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہوں تو فرمایا ان کی زندگی کا تذکرہ کرے
تو اللہ اس کو وہی فیض دے گا جو اس کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ اس واسطے ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے کہ ان کی زندگی پاک سے، ان کے کردار شریف سے ہمیں کتنی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور اس خوشبو کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو معطر کیسے کرتے ہیں، ان کے کردار شریف کے ساتھ ہم اپنے کردار کو درست کیسے کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی ایک انسان تھے، اور یقیناً وہ بھی انسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا منصب اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی زبان کی نکلی ہوئی بات کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت شاہ المعالی یہ ابتدا میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ وہ کس منصب تک پہنچے۔ حضرت شاہ المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا کرتا تھا، اور اس کی ایک خواہش تھی کہ حضور دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد نرینہ دے، کہ مجھے اللہ بیٹا دے، اس کی آپ دعا کیجئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دعا دیتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر امید لگی، اور امید کے بعد اس کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہیں تھا، بچی تھی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ شخص اسی عالم میں اس بیٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا حضور بچی سے بھی کوئی نفرت نہیں، لیکن گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ سے جو میں نے التجا کی تھی، جو کہا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اور یہ تو بیٹی آ گئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ کپڑے میں لپیٹو، جیسے لے کے آئے ہو ویسے ہی گھر جاؤ، گھر جا کے کھولنا، پھر دیکھنا رب کرتا کیا ہے۔ اس نے کپڑے میں لپیٹا اور گھر لے کے گیا۔ گھر جا کے جب کپڑا کھولا تو بیٹی نہیں، یہ بیٹا ہی تھا۔ یہ ہے ان کی زبان کا کمال۔ اتنے بڑے کمال تک یہ ہستی کس وجہ سے پہنچی، میں اس نقطے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور فقط اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا کام صرف یہ نہ ہو کہ ہماری بچوں میں، ہماری نئی نسل کے اندر، ہماری نوجوان نسل کے اندر سیدنا غوث اعظم کا تعارف فقط اتنا نہ رہ جائے کہ کوئی پوچھے غوث اعظم کون ہے، آگے سے صرف اتنا جواب ملے کہ 11ویں والے پیر ہے۔ وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں، ان کی زندگی پڑھو، ان کی زندگی سے ہمارے کرداروں کو قبلہ ملے گا کہ ہمارے کردار سیدھے کیسے ہوتے ہیں، کہ اتنا صرف تعارف یاد نہ رکھا جائے کہ بس 11ویں والا پیر تھا۔ وہ صرف 11ویں والا پیر نہیں تھا، اس کی زندگی پڑھو کہ رب نے ان کو کتنا اونچا مقام اور اونچا کردار عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے کس محنت کے ذریعے اس مقام کو پایا تھا۔ دنیا میں کوئی شخص بہت بڑا کاروبار کر کے بہت بڑا بزنس مین بن جائے، لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہو جائے، تو لوگ اس کا صرف کارخانہ نہیں دیکھتے، لوگ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس کاروبار کے ذریعے، کس محنت کے ذریعے اس بلندی تک پہنچا ہے، تاکہ ہم بھی اس طریقہ کار کے ساتھ اس بلندی تک پہنچ سکے۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام کو دیکھ کر ہم اس نقطے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب نے ان کو اتنا عظیم منصب کس وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اس منبر پر بھی، اور میں نے کئی مقام پر یہ عرض کیا، میں پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی عظیم منصب اور مقام اور رتبہ عطا فرمایا، اور بھی وجہ ہوگی، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم نے اپنا تن من دن رسول اللہ کے دین کے علم کی طلب میں لگا دیا، تو رب نے ان کو اتنا اونچا منصب عطا فرمایا۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کس وجہ سے ان کو منصب ملا۔ میں آخر پہ اس پر دلیل بھی عرض کروں گا کہ اللہ کے اس فقیر نے اپنی زندگی ساری رسول اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں صرف کر دی، رسول اللہ کے دین کے علم پر قربان کر دی۔ اللہ نے پھر اپنے اس فقیر کو بہت اونچا رتبہ عطا فرما دیا کہ ہیں خاکی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے وہ بھی، لیکن انہوں نے کردار اتنا ستھرا اپنایا کہ رب ذوالجلال نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب سنیے ان کی زندگی پاک ابتدا سے مختلف پہلو ہیں، لیکن میں صرف اس پہلو پر کہ جس پہلو کو ان کی زندگی کا
جتنا حصہ پڑھ لو سب سے زیادہ پہلو ان کی زندگی میں اسی حوالے سے نظر آئے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف چھوٹی سی ہے، گلی کے اندر بیل نظر آیا، داند جسے کہا جاتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھگانا شروع کر دیا۔ اس بیل نے چلتے چلتے گردن پیچھے موڑی اور پیچھے موڑ کے بیل بولا، ڈنگر جانور بولا انسانی بولی میں، اور اس نے بول کے کیا کہا، ما لہذا خلقت یا عبد القادر، عبد القادر رب نے تجھے اس کام کے لیے نہیں بنایا، جانور بھگانے کے لیے نہیں بنایا، رب نے تجھ سے بڑا کام لینا ہے، تو یہ کام چھوڑو، اپنے کام میں لگو۔ اللہ کے فقیر کے سامنے جانور بولا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے جیسا نکمہ ہو تو پتہ نہیں اسے قرآن سن سن کر بھی نصیحت نہ ملے، اور یہ کامل وہ ہیں جن کو رب جانوروں سے بھی نصیحتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جانور کی زبان سے ایک بات نکلی، واپس پلٹے کہ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، میری زندگی کا مقصد یہ نہیں، کیا ہے کہ میں رب کو پہچانوں۔ اور غوث اعظم کی زندگی کے عمل نے بتایا کہ رب کی پہچان کا سب سے بہترین، سب سے مضبوط ذریعہ ہے تو اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنا، اللہ کے دین کے علم کو گھر گئے، اپنی والدہ محترمہ سے جا کے گزارش کرتے ہیں، اماں جی حبیلی للہ تعالی، اماں جان مجھے اللہ کے سپرد کر دو۔ بیٹا ماں سے گزارش کر رہا ہے، اماں جی مجھے اللہ کے سپرد کر دو، اور آگے کیا کہا، فاضلی مجھے اجازت دو ان اشتغل بطلب العلم، کہ میں علم دین کی طلب کی خاطر بغداد چلا جاؤں، اماں جان مجھے اس بات کی اجازت عطا فرماؤ۔ ماں سے اجازت لینے کے لیے یہ بچہ جس وقت پہنچا، اس نقطے کو خاص کر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ کون سا وقت تھا جس وقت بیٹا اپنی ماں سے دور جا کر دین پڑھنے کی خاطر اجازت مانگ رہا تھا۔ اس وقت سیدنا غوث اعظم کی ماں کے سر سے ان کے خاوند کا سایہ اٹھ چکا تھا، یعنی غوث اعظم کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے، والدہ محترمہ بیوہ ہو چکی تھی، اور اس وقت اس بیوہ خاتون کا جو سب سے بڑا ظاہری سہارا تھا وہ بڑا بیٹا یہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آپ تصور میں لے جاؤ اس حالت کو، ایک بیوہ خاتون ہو جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اور اس کا بڑا بیٹا یہ اجازت مانگ رہا ہو کہ میں شہر سے باہر جا کر اللہ کے دین کو طلب کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی دین اور شریعت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ ماں سے اجازت مانگ رہا ہو۔ دیکھو اس وقت کیا گزرتی ہے ماں پر، لیکن یہ ماں بھی کوئی عام ماں نہیں تھی، یہ بھی حسینی نسل سے آ رہی تھی، باپ حسنی ہے اور ماں حسینی ہے، حسنی حسینی نسل سے یہ عظیم سید زادہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی ماں سے یہ گزارش کی تو اس وقت حضرت سیدہ غوث اعظم کی ماں نے کہا، اذهب یا ولدی، میرے بیٹے جاؤ، میں تجھے رب کے سپرد کر رہی ہوں۔ بیوہ خاتون اور اپنی اولاد میں سے بڑا بیٹا فقط خرجت عنک للہ، یہ کہہ دیا کہ بیٹے میں نے تجھے رب کے سپرد کر دیا، جاؤ، میں تیری کمائیاں نہیں کھانا چاہتی اور تیری کمائی سے اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہتی، میرا مقصد بھی یہی ہے کہ بیٹا جاؤ علم دین کو پڑھو اور جا کے سیکھو بیٹا۔ اور ساتھ یہ کہا، بیٹے میری زندگی کا سہارا تو ہی تھا، اگر تو نے کوئی اور ڈیمانڈ کی ہوتی تو شاید میں تجھے روک کے اپنے پاس رکھتی، لیکن بیٹا دین پڑھنا ضروری اتنا ہے جس کے سامنے میں اپنی ساری امیدیں قربان کر دیتی ہوں۔ بیٹے جاؤ، جا کے پڑھو۔ اور اس مقام پر ماں نے جو اپنے بچے کو کہا، توجہ سے سننا، ننھی سی عمر ہے، باپ پہلے فوت ہو چکے ہیں اور بیٹا شہر سے باہر جا کر علم دین پڑھنا چاہتا ہے، تو ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، یوں چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ھذا وجہ لا راہو الی یوم القیامہ، بیٹے جاؤ میں تجھے رب کے سپرد کر رہی ہوں۔ لیکن کیا کہا بیٹے یہ چہرہ اب دنیا میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا، تم جاؤ، اگلی ملاقات تیری میری بروز قیامت ہوگی۔ شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئی ہو، مطلب کیا تھا کہ بیٹے جا رہے ہو تو جی بسم اللہ جاؤ، تمہارے جانے کے بعد میرا بھی وصال ہو جائے گا۔
اور جب پڑھ کے آؤ گے تو ماں تمہاری اس دنیا میں نہیں ہوگی، ماں کا بھی وصال ہو چکا ہوگا۔ بیٹے جاؤ، میں تجھے رب کے سپرد کرتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈال کے بتانا، آپ بھی بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہوگے، اگر بچہ ضد کر رہا ہو، رو رہا ہو، جانے پر تیار نہ ہو، یا تیار ہو بھی صحیح، مدرسے میں چھوڑ کے آنے لگو، تو بیٹے کو تسلی دیتے ہو یا الٹا گھبرانے والی بات کرتے ہو؟ تسلی دی جاتی ہے نا، یہ کہا جاتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ہفتے بعد میں تجھے لے کے جاؤں گا، ہماری ہفتے بعد ملاقات ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا گھبرانا نہیں، ہم ہر روزانہ فون پہ تیرے ساتھ بات چیت بھی کریں گے۔ کوئی والدین ذرا اپنے بیٹے کو اس عالم میں کہ جس وقت اپنے سے جدا کر رہا ہو کوئی دکھ کی بات نہیں کہتا، ہو بھی صحیح تو الٹا تسلیاں دیتے ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کوئی موقع تھا کہ جس موقع پر سیدنا غوث اعظم کی ماں نے بیٹے کو یہ بتا ہی دیا کہ بیٹا جا رہے ہو تو جی بسم اللہ جاؤ، لیکن تیری میری ملاقات اگلی اس دنیا میں نہیں ہوگی، بتانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ اس موقع پر الٹا تسلیاں دینا چاہیے تھی، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا، تو کیا ماں کو بیٹے سے کوئی دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی تھی؟ نہیں تھی۔ لیکن پھر اس وقت اس بات کے بتانے میں حکمت کیا تھی؟ ہزاروں حکمتیں ہوں گی، علماء اپنے ذہن کے مطابق کروڑوں حکمتیں نکال سکتے ہیں، جو مجھ ناچیز کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ کی یہ فقیرنی اور رب کے دین کی یہ خادمہ غوث اعظم کی ماں ہم کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس چھوٹی سی عمر میں میرے شہزادے کا حوصلہ دیکھو کتنا ہے، اس نے ارادہ کیا دین پڑھنے کا، اور میں نے اس کو بتا بھی دیا ہے کہ تیری میری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی۔ میرے گھرانے کے چھوٹے سے بچے کا حوصلہ دیکھو کہ یہ بات سن کر بھی اس کا پاؤں پھسلا نہیں، اپنے پاؤں کو ثابت قدمی کے ساتھ رکھ کر اللہ کے دین کے علم کو پڑھنے کے لیے پھر بھی تیار ہو کے جا رہا ہے۔ ماں نے بتا دیا، سیدنا غوث اعظم پھر بھی تیار تھے، اور لوگوں تک یہ سبق پہنچا کہ زندگی میں ایسا موقع بھی بن جائے تو پاؤں پھسلنے نہیں چاہیے۔ اگلا سرمایہ قیمتی بڑا ہے، ماں ضرور قیمتی ہے، باپ ضرور قیمتی ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کا علم ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی تیار رہے کہ میں نے جانا ہے۔ اس وقت جس وقت الوداع کر رہی تھی ماں، تو اپنے بچے کو ذرا دیا کیا، طالب علم بچہ ہو تو گھر سے رخصت ہوتے وقت والدین ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں، اور یہاں پہ خرچہ کتنا لمبا تھا کہ ماں نے بتا دیا تھا بیٹا اگلی ملاقات تیری میری کوئی نہیں ہوگی، میدان قیامت ہوگی، تو قیامت کے دن تک کا خرچہ ماں نے دینا تھا۔ تو ماں کے پاس تھا کیا؟ 80 دینار تھے، جو حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کی وراثت تھی۔ وراثت کا جو مال تھا کتنا تھا؟ 80 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ یہ سونے کے 80 دینار، سونے کے 80 سکے تھے۔ 2 بھائی تھے، ماں نے بھی اپنا حصہ ان کے سپرد کیا، اور کیا کہا چلو 2 بھائیوں میں یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ 40 دینار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے، اور 40 دینار ان کے بھائی کے رکھ لیے، اور آپ کے جو 40 دینار تھے آپ کے حصے کے پیسے آپ کے کرتا شریف کے اندر کی طرف آپ کی والدہ محترمہ نے سی دیے، اور کہا بیٹا یہ ہے تیرے باپ کی ساری وراثت، لے جاؤ خرچ کرو اس کو، اور اللہ کے رسول کے دین کا علم پڑھ کے آؤ۔ وراثت جب بھی کسی بچے کو ملتی ہے، آپ لائف گزار رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، معاشرے میں ہر ایک کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ہے، وراثت کا مال جس وقت اولاد کے ہتھے لگتا ہے تو ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ مال اپنے فائدے کے لیے خرچ کروں گا، کوئی پراپرٹی بناؤں، کوئی جائیداد بناؤں، کوئی مکان لے لوں، کوئی کاروبار شروع کر لوں۔ اس سارے مال اور دولت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ وہ اپنے والد کی پراپرٹی، سرمایہ، وراثت کو لے کر استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل وراثت ملی۔ ماں نے بھی یہ نہیں کہا بیٹا کوئی جائیداد لے لینا، پڑھ کے آؤ گے تو مکان کہاں پہ لوگے، کوئی گھر بنا لینا یا کوئی کاروبار سٹارٹ کر لینا، کھاؤ گے کیسے؟ نہ، ماں نے کہا بیٹا یہ سارا مال ہے، لے جاؤ
اور اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے اندر صرف کر دو، خرچ کر دو۔ سیدنا غوث اعظم نے بھی نہیں سوچا کہ میں کوئی جائیداد لے لوں، کوئی کاروبار بنا لوں، کوئی پراپرٹی کا انتظام کر لوں، میں اپنے لیے کوئی گاڑی خرید لوں کہ واپس پلٹ کے آؤں گا تو رہوں گا کہاں پہ۔ بات پہ توجہ رکھنا، غوث اعظم نے یہ سوچا، کوئی گھر بنایا، کوئی جائیداد لی، سارے کا سارا سرمایہ جو والد محترم کی طرف آیا تھا سارے کا سارا دین کی راہ میں۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ رب نے، انہوں نے تو پراپرٹی نہیں بنائی، پھر رب نے نوازا کیسے؟ جو ان کی راہوں پہ لگتے ہیں رب ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج اپنے اس محلے میں پھر کے دیکھ لو، تمہیں کوئی مسجد نظر آئے گی تو مسجد غوثیہ ہے کہ نہیں؟ کوئی مدرسہ نظر آئے گا تو دارالعلوم غوثیہ۔ رب نے کہا میرے بندے تو نے سرمایہ میری راہ میں خرچ کیا، اپنی جائیداد نہیں بنائی، میں نے ساری دنیا کی جائیدادیں تیرے نام لگا دی۔ آج تک چپے چپے پہ نظر آئیں گے، کہیں مسجد ان کے نام پر، کہیں مدرسہ ان کے نام پر، کہیں کوئی رفائی فلاحی کام کرنے والا ادارہ ہے تو وہ بھی ان کے نام پر۔ ہر بندہ اپنی جائیداد، اپنی زمین ان کے نام پہ لگا کے اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے لیے اپنا سرمایہ اپنے لیے نہیں خرچ کیا، انہوں نے اس کے لیے خرچ کیا۔ پھر اس کے خزانے میں کوئی تھوڑ نہیں، وہ کسی کو نوازتا ہے تو گن گن کے نہیں نوازتا، جو اس کی راہوں میں دے وہ بے شک گنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو گن کے نہیں، بے حساب ہی عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سرمایہ لیا، ماں سے الوداع ہونے لگے تو ماں نے کہا بیٹا میری نصیحت، میری، اب یہ والدین تشریف فرما ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ بات پوری توجہ سے سن لینا۔ والدین اپنے اولاد کو کیا نصیحتیں کریں؟ ہم نصیحتیں کرنے بیٹھتے ہیں تو 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، سوا گھنٹہ اولاد کو سمجھاتے رہے، پھر بھی اثر۔ سیدنا غوث اعظم کی ماں اور بیٹا یہ آپس میں جدا ہو رہے تھے، اور کتنے وقت کے لیے جدا ہو رہے تھے؟ اگلی ملاقات ہو رہی تھی قیامت کے دن، اتنے لمبے پیریڈ کے لیے کرنی تھی نصیحت تاکہ بیٹے کی زندگی گزرے ستھری۔ تو حضرت غوث اعظم کی ماں نے نصیحت کے لیے کوئی بڑے رجسٹر نہیں لکھے، کوئی بڑی کاپیاں نہیں تیار کی، ایک لائن، ایک سطر اور ایک ہی جملہ، اور وہ بھی بڑے کمال کا۔ فرمایا بیٹا میری ایک نصیحت کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا؟ فرمایا بیٹا زندگی کے کسی موڑ پہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بس ایک ہی نصیحت کی جو میرے علم میں ہے کہ رخصت کرتے وقت والدہ نے بیٹے کو کہا بیٹا جھوٹ، اپنی اولاد کے کردار کو جتنا سنوار سکتے ہو سنوارو، لیکن یہ پہلو گھٹی میں پڑھاؤ ان کو کہ بیٹا زندگی کے کسی موڑ پہ جھوٹ۔ علماء نے وجہ بیان کی، وجہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے برائیوں کی ماں۔ جب زبان جھوٹی بن جاتی ہے تو ہر برائی کردار میں آ جاتی ہے۔ پتہ ہے جھوٹ بول لینا ہے، والد پوچھے گا تو یہ نہیں یہ کہہ دوں گا، ماں پوچھے گی تو یہ نہیں یہ کہہ دوں گا، بڑا بھائی پوچھے گا تو یہ نہیں یہ کہہ دوں گا۔ جب جھوٹ کردار میں آتا ہے تو ہر برائی کردار میں آ جاتی ہے، اور جس وقت زبان سچی ہو جائے، صدق اور سچائی کردار میں آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہر نیکی بندے کی کردار میں آ جاتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جاؤ الوداع کر دیا اپنے بیٹے کو۔ راستے میں جو چوروں ڈاکوؤں والا معاملہ ہے وہ مشہور ہے، وہ میں نہیں عرض کرتا۔ سیدنا غوث اعظم چلے، آل رسول کا اور سادات کی نسل کا یہ شہزادہ اپنی ماں سے رخصت ہو کر باپ کی ساری وراثت لے کر دین کا علم پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ جانا کہاں تھا بھلا؟ کہاں جانا تھا؟ بغداد شہر، ابھی مدرسہ نہیں، بغداد شہر کے دروازے پہ پہنچے۔ جب انٹری کا دروازہ تھا جہاں سے اندر داخل ہونا تھا، اس وقت بڑے بڑے شہروں میں یوں جو ہے دروازے لگے ہوتے تھے، ان سے بچے لوگ اندر داخل ہوتے تھے۔ جب دروازے پہ پہنچے اور اندر داخل ہونا تھا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خضر علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ آ کے کہا کیا؟ توجہ کیجئے، کہا بیٹا یہاں پہ رک جاؤ،
بغداد کے دروازے پہ اور کہا جب تک میں اجازت نہ دوں شہر میں داخل نہیں ہونا، جب تک میں اجازت نہ دوں شہر میں داخل۔ کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے۔ اور کس سے کہا؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹے رک جاؤ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فرما برداری کرتے ہوئے وہاں پہ رکے۔ اب توجہ فرماؤ کتنا رکے؟ کتابوں میں لکھا ہے کچھ 7 منٹ نہیں۔ انتظار آپ کو پتا ہے 7 منٹ کا بھی بڑا اوکھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ 7 منٹ کی بات نہیں تھی اور 7 گھنٹوں کی بھی بات نہیں تھی۔ 7 گھنٹے ہو جائیں تو پھر بھی بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں انتظار میں۔ 7 گھنٹے نہیں تھے اور 7 دنوں کی بھی بات نہیں تھی، 7 ہفتوں کی بھی بات نہیں، 7 مہینوں کی نہیں، گزر گئے 7 سال۔ کتنا عرصہ؟ اللہ کے دین کے لیے نکلنے والا یہ شہزادہ بغداد کے دروازے پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ کتنے عرصے؟ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ اس وقت سیدنا غوث اعظم نے کرائے کے لیے کرائے کا کوئی مکان لے لیا ہو کہ میں وہاں پہ جا کے رہائش پذیر ہو جاؤں، یا کوئی چھپری بنا لی ہو کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے رہائش اختیار کی ہو۔ ننگے آسمان کے نیچے سردی بھی آئی ہوگی اور گرمی بھی آئی ہوگی، بارشیں بھی برسی ہوں گی اور سخت دھوپ نے، کڑاکے دار دھوپ نے جسم بھی جھلسایا ہوگا، لیکن اتنی سخت گرمی میں اولاد رسول کا یہ پھول بیٹھ کر اور سخت سردیوں میں بیٹھ کر 7 سال تک پڑھا نہیں، صرف انتظار کیا کہ اجازت آئے تاکہ میں جا کر اللہ کا دین حاصل کروں۔ کتنا عرصہ؟ یہ بات دل پہ لکھنا۔ ہمارے موجودہ مدارس کے اندر جو علماء کو مکمل نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ 7-8 سال میں پورا کر دیا جاتا ہے، اور 8 سال کے نصاب کے لیے بھی دین پڑھنے کے لیے کسی سے کہا جائے تو والدین ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، 8 سال پڑھائیے پتر، کہاں سے لیں گے خرچہ؟ وہ خرچہ تم نے نہیں پورا کرنا، تم اس کی راہ میں لگاؤ، اس کو سنبھالنا رب ذوالجلال نے ہے۔ باپ تھا نہیں، ماں نے بھی وصال کی خبر دے دی ہے اور وراثت کا سارا مال ہی پکڑا دیا ہے، اور یہ شہزادہ 7 سال بغداد کے دروازے پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ خضر علیہ السلام اجازت دے تو میں انٹر ہوں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان 7 سالوں میں غوث اعظم کے ارادے کچے ہوتے تو واپس نہ پلٹ جاتے، کہ چلو ماں کے پاس ہی 7 سال گزار لوں، جیسے ماں نے کہا ہے کہ بیٹا اگلی ملاقات بروز قیامت ہوگی۔ ماں کو بھی پتا تھا کہ یہ امتحان بھی آئے تو میرا بچہ واپس نہیں مڑے گا، دین کی راہ سے واپس ہے۔ 7 سال ننگے آسمان کے نیچے بیٹھ کے انتظار کیا۔ 11ویں شریف کے چاول کھانا بھائیو آسان ہے، اور ہر مہینے 11ویں شریف کی کھیر بنا کے کھا لینا آسان ہے۔ اے خدا را، غوث اعظم کا یہ تو پہلا قدم ہے زندگی کا کہ دین کے علم کے لیے اتنا انتظار کیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام کو غوث پاک سے کوئی دشمنی تھی؟ دھوپاں تے کیوں ساڑیا، سردیاں تے کیوں بہایا؟ ڈھیر ساری حکمتیں ہوں گی۔ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جب حکیم کوئی کشتہ تیار کرتا ہے، کوئی دوائی تیار کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے فائدے کے لیے، تو حکیموں کی اصطلاح میں حکیم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اتنا عرصہ میری اس دوائی کو دھوپ میں رکھ کے خشک کرنا ہے، اور اتنا عرصہ فلاں چیز کو چھاؤں میں رکھ کر خشک کرنا ہے، پھر اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ رب نے بھی زمانے کو ایک بہت بڑا موتی عطا فرمانا تھا، اللہ نے بھی زمانے کی بیماریوں کو دور کرنے والا ایک بہت بڑی دوائی عطا فرمانی تھی۔ رب نے کہا خضر جاؤ میرے دین کے اس مرد مجاہد کو اتنا عرصہ دھوپ میں بٹھاؤ، اتنا عرصہ چھاؤں میں بٹھاؤ، تاکہ اس کی زبان میں بھی تاثیر بنے، اس کے کردار میں بھی تاثیر بنے۔ پھر زمانے کو پتا چلے کہ دوائی بنی تو کیسی، کہ غوث اعظم کی لعاب صرف شفا نہیں دیتی تھی، ان کا ہاتھ صرف شفا نہیں دیتا تھا، ان کی نگاہوں میں بھی رب نے شفائیں عطا فرما دی۔ 7 سال انتظار کیا۔ 7 سال کے بعد خضر علیہ السلام آئے، کہا بیٹا اب جاؤ بغداد میں جا سکتے۔
جب بغداد میں انٹر ہوئے، اگلی بات مزید توجہ کی ہے، جس شیخ کے پاس جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، نام تھا ان کا شیخ حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حماد بن مسلم، نام یاد رکھنا، شیخ حماد بن، یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہی کی بیعت بھی آپ نے کی۔ ان کے پاس جب جانا تھا، ان کے مدرسے میں ان کے پاس جا کے پڑھنا تھا، جب ان کے آستانے پہ پہنچے، ان کے دروازے پہ پہنچے، اب ان کو بھی خبر ہو گئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ لالٹین بھی بجھا دو اور میرے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دو، کمرے کا دروازہ بھی، لالٹین، اور بارش برس رہی تھی اور رات تھی سردیوں کی۔ غوث اعظم نے ساری رات اپنے استاد کے دروازے پہ گزاری، برستی بارش میں، سردی کے موسم میں وہاں پہ کھڑے رہے۔ آزمائش رب کراتا ہے کہ زمانے کو پتہ چلے کہ میری راہ میں آیا کچا تھا کہ پکا تھا، لوگوں کو پتہ تو چلے پکا کتنا تھا، کہ آزمائش کمال کی رب نے، اور اس رب کے بندے نے اس امتحان کو کامیاب بھی کمال طریقے سے فرمایا۔ اللہ اپنے پیاروں کی آزمائشیں لیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے کوئی برتن خریدنا ہو تو کھٹکا کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پکا ہے کہ کچا ہے۔ رب نے بھی بندہ لینا ہو نا اس جہان سے تو رب بھی چیک فرماتا ہے کہ زمانے کو پتہ چلے یہ بندہ پکا کتنا ہے۔ سیدنا بلال نے تھوڑے زخم کھائے دین کی راہوں میں، تھوڑے ظلم برداشت کیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے نبی کے ہر غلام نے کتنے کتنے دکھ دیکھے، خود مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات اکثر بچہ جانتا ہے، صحیح بات کے ساتھ تھا، سرکار بے ہوش ہوئے تو میں اٹھا کر حضور کو ایک باغ میں لے گیا۔ میں نے چاہا کہ حضور کو تھوڑا ہوش آ جائے، پانی بھی چھڑکا، اور کہتے ہیں جس وقت میں حضور کا جوتا مبارک اتارنے لگا، توجہ کیجئے، فرماتے ہیں نالین شریف اتارنے لگا تو خون شریف بہ کر نالین شریف میں اتنا خون تھا کہ خون جم چکا تھا اور جوتے نہیں اتر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے بھی یہ دکھ اٹھائے۔ رب زمانے کو بتاتا ہے کہ راہ دین میں فقط پھول نہیں پڑے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر پھولوں تک پہنچ ہوتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے ساری رات گزاری اپنے شیخ کے دروازے پر۔ اب منزل آ چکی تھی جس تک پہنچنا تھا، صبح ہوئی تو اسی شیخ نے کہا اب دروازہ کھولو، اور صرف دروازہ نہیں کھولا، سیدنا غوث اعظم اندر گیا تو شیخ نے اپنے باہیں بھی کھول لی، یوں بازو کھولے اور فرمایا بیٹے آؤ سینے سے لگو میرے، اور اس شہزادے کو یوں سینے سے چمٹا کے کہا بیٹا جو امانت اللہ نے آج ہمیں عطا فرمائی ہے کل رب تمہیں عطا فرمائے گا، جو ڈیوٹیاں رب آج ہم سے لے رہا ہے کل تم سے بھی لے گا۔ وہ بتا رہے تھے بیٹا آج ہمارے دروازے پہ تو نے انتظار کیا، کل تیرے دروازے پہ بھی بڑے بڑے انتظار کریں گے، اور زمانہ دیکھے گا کہ اس فقیر نے کس رتبے تک جا کر اس فیض کو حاصل کیا۔ یہ ہے داخلے کا پہلا دن، اور گزر چکے ہیں 7 سال۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، تھوڑا آپ ہی دھیان کر لینا، پاس خرچہ کتنا تھا؟ میں نہیں کہتا ختم ہو گیا ہوگا، لیکن آپ خود بھی سوچ لو کہ 7 سالوں میں بھلا وہ خرچہ ہوگا باقی؟ غوث اعظم نے پھر پڑھا کیسے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ لوگ سبزیوں والے سبزیاں دھونے آتے، جو ٹھیک ہوتی وہ لے جاتے، جو گلی ہوئی ہوتی وہ وہیں پہ پھینک جاتے، رب کا فقیر جا کے وہ سبزیاں کھا کے گزارا کرتا۔ کس خاطر کہ میں رسول اللہ کا علم دین کا پڑھنے کے لیے آیا، کچی سبزیوں پہ گزارا کر لوں گا پر واپس جانا گوارا، پیچھے ہٹنا گوارا۔ آج دیکھو جنہوں نے کچی سبزیاں کھا کے زندگی گزاری، ان کے نام پر رب ان کے نوکروں کو بھی کتنا عطا فرما رہا ہے۔ دیکھو کہ انہوں نے کس رنگ میں پڑھا اور رب نے نوازا کیسے۔ کچی سبزیاں کھائیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا سارا خرچہ ختم ہو گیا اور کہیں سے بھی مجھے کئی دنوں سے کوئی چیز نہ ملی۔ فاقے کی نوبت تھی،
کئی دنوں سے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، مدرسے کی زندگی تھی، اور فرمایا طالب علمی کی حالت میں جو سبق ملتا وہ لے کر میں کوئی ویران مسجد ڈھونڈتا جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا سبق یاد کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کئی دنوں کا فاقہ تھا اور بھوک شدت کی تھی، اور میں جا کے اپنی مسجد میں بیٹھ گیا کہ بھوک سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ فرماتے اس دوران مسجد میں ایک شخص آیا، غور کرنا، اس کے پاس کوئی کپڑے میں لپیٹا ہوا کھانا تھا، وہ مسجد کے کونے میں کھانا کھول کے بیٹھا نا کھانے کے لیے۔ اگلی بات بڑی حساس ہے، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں وہ لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنے لگتا، اور بھوک اتنی تھی کہ منہ میرا کھل جاتا تھا۔ وہ اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا اور منہ میرا کھل جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اس کو ترس آیا کہ کوئی بہت ہی بیچارہ بھوکا انسان ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ مل کر کھانا کھا لوں۔ کہا اس نے اپنی روٹی لی، میرے پاس آیا، میرے پاس بیٹھ کے کہا چل بیٹا تو بھی کھا، میں بھی کھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ جب کھانا شروع کیا تو اس نے پوچھتے پوچھتے مجھ سے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو میں نے کہا بغداد کے ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ اب وہ تھوڑا خوش ہو گیا وہ بندہ، اس نے کہا چلو شاید میری مشکل حل ہو جائے گی۔ کہا مشکل کیا ہے غور کرو۔ کہتا ہے مجھے اس علاقے میں پھرتے کافی وقت گزر گیا، میں ایک بچے کی تلاش میں ہوں۔ کہاں سے؟ کہا جیلان کے قصبے کا ایک سید زادہ ہے جو پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس کی ماں نے پیچھے سے اس کا کچھ خرچہ مجھے دیا تھا کہ میرے بیٹے کو جا کے وہاں پہ پہنچا دینا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی ڈھونڈ کے تلاش کے اندر کئی دن ہو گئے پھر رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا تھا کہ وہ بچہ کہاں پہ ہے۔ آپ اگر مدرسے کے ہو تو آپ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا نام بھی تو بتایا ہوگا نا اس کی ماں نے؟ وہ بندہ کہنے لگا ہاں بتایا تھا، اس کی ماں نے کہا تھا اس کا نام عبد القادر ہے، اس کا نام تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پھر اس ماں کا بیٹا میں ہوں۔ اب وہ بندہ تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھا اور اس نے کہا اگر آپ ہو نا تو یہ کھانا میرے خرچے کا نہیں تھا، یہ تمہارے خرچے کا تھا۔ میں تلاش کرتا رہا، میرا خرچہ ختم ہو گیا، آج مجھے بھوک نے سچایا تو اس بچے کی دی ہوئی امانت کے پیسوں میں سے بھوک کی شدت کے عالم میں نے کچھ پیسوں کا کھانا خریدا تھا کہ چلو اپنے پیٹ کی آگ تو بجھاؤں، اور اگر یہ تیرے پیسے ہیں تو مجھے معاف کرنا، میں نے تیرے پیسوں سے کھانا لیا، اب کھانا آپ کا ہے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں خاندان بھی تو ان کا تھا نا جو لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، گھرانہ بھی تو ان کا تھا نا جو لوگوں کو پہنایا کرتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوبتیں گزاری کہاں پر؟ مدرسہ شریف کے اندر، اللہ کے رسول کے دین شریف کا علم پڑھا، اتنی مصیبتوں کے اندر، اتنے دکھوں کے اندر، اتنی تکلیفوں کے اندر۔ اور میری شروع والی بات یاد رکھنا، جتنا منصب اور عہدہ سیدنا غوث اعظم کو رب نے عطا فرمایا، اس سارے منصب کی مین وجہ اصل تو اللہ کا فضل ہی ہے، لیکن مین وجہ یہ ہے کہ اس فقیر نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اللہ کے دین کے علم کی خاطر۔ اور یہ بات دل پہ لکھ لو کہ زمانے کی کامیابی کا گر بھی ہے تو رسول اللہ کے دین کا علم پڑھنا ہے۔ بغیر اس علم کے کوئی بندہ لاکھ ڈگریاں کما لے، کروڑوں روپے کمانے والا ہو، اللہ کی قسم زندگی میں کبھی سکھ نہیں پا سکتا جب تک رسول اللہ کے دین کا علم نہیں سیکھے گا۔ ہماری رسوائی کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ سیکھا، زمانے کا ہر دھندا سیکھا، ہر کام سیکھا، نہیں سیکھا تو اللہ کے رسول کا دین نہیں سیکھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی بڑی عمر کے حضرات بھی بیٹھے ہو، مسجد کی الماری میں پڑا ہوا قرآن ہم پڑھ تو لیتے ہیں، شاید تلاوت کر لیتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے اکثر ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہلی سورت فاتحہ میں رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور جس وقت رب کا بتایا ہوا طریقہ ہم نہیں پڑھیں گے ہماری زندگی سنورے گی کیسے؟ اس واسطے کچھ کماؤ یا نہ کماؤ، کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ،
اتنے دکھ جھیل رہا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات شریف میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 25 سال جنگلوں میں اس حال میں گزارے کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں راستے کے کانٹے میرے پاؤں میں چبھتے تھے. اس حال میں میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے. اب میں ساری ان کی ان محنتوں کو بیان کروں تو وقت تھوڑا ہے، ذرا رزلٹ کی بھی ایک جھلک دکھاؤں کہ جس نے رب کے ساتھ وفا ایسی کی، پھر رب نے اس کے ساتھ لجپالی کیسی فرمائی، اللہ نے ان کو نوازا کیسے. پھر وہ وقت آیا کہ جب دین کا علم سیکھ کر واپس پہنچے. فرماتے ہیں مسجد میں ظہر کی نماز میں نے پڑھائی، توجہ کیجئے. فرماتے ہیں سویا ہوا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا. فرماتے ہیں جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا بیٹا جو کچھ پڑھا ہے لوگوں کو سنایا کر، جو کچھ پڑھا ہے لوگوں کو بھی پڑھایا کر، لوگوں کو بھی سنایا کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کو اپنے شہزادے سے پیار تھا کہ نہیں، محبت تھی کہ نہیں؟ جس راہ پہ لگایا دنیا کا کوئی گھٹیا راہ ہوگا؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی عام راستہ تھا، یہ دنیا کا سب سے کامل ترین راستہ تھا. پتہ چلا رسول اللہ کی نگاہ دنیا کا کوئی عہدہ اتنا عظیم نہیں ہے جتنا رسول اللہ کے دین پڑھ کر آگے پڑھانا عظیم ہے. فرمایا بیٹا یہ دین پڑھا ہے تو لوگوں کو پڑھایا کر. غوث اعظم نے عرض کیا حضور میں ہوں اجمی، سننے والے ہیں عربی، میں ان کے ساتھ عربی میں کیسے گفتگو کروں گا؟ میری زبان اور ان کی زبان دیکھو نا، آپ کی اردو لینگویج ہے، آپ سمجھتے ہیں میں اردو میں بول رہا ہوں تو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. آپ ہوتے سارے کے سارے عربی اور مجھے صرف اردو آتی ہوتی تو پھر آپ کی میری گفتگو تو نہیں نہ ہو سکتی تھی. تو یہی عرض کیا حضور میں تو عربی نہیں جانتا. رب کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا منہ کھول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے منہ کھولا، رب کے رسول نے 7 بار اپنا لعاب دہن ان کے منہ مبارک میں ڈالا. 7 بار لعاب دہن ڈال کے فرمایا چل بیٹے اب واز کیا کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ وہ لعاب دہن تھا جو کڑوے کنویں میں جائے تو کنواں، ٹوٹی ہوئی آنکھ پہ لگے تو آنکھ میں رب نور پیدا فرما دے، ٹوٹی ہڈی پہ لگے تو رب ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتا ہے. اور یہ وہ لعاب دہن تھا جس لعاب دہن کو پاک حسین چوسیں تو کربلا کی دھرتی پہ ان کی زبان پیاسی نہ ہو. کیوں؟ زبان جو چوسی تھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. 7 دفعہ سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا. پھر اس فقیر نے 40 سال، کتنا عرصہ؟ 40 سال بغداد شریف مدرسہ نظامیہ میں بیٹھ کر رسول اللہ کے دین کا واز فرمایا. ہوں سنیا ہے کہ رب نے پھر رنگیا کیسے. کتابوں میں لکھا ہے کہ قلائد الجواہر کے اندر کہ کوئی ایک مجلس بھی، آپ کو پتا ہے 40 سالوں میں بندہ کتنی تقریریں کر جاتا ہے، 40 سالوں میں جتنی بھی تقریریں کی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی ایک تقریر بھی محفل شریف ایسی نہیں تھی کہ جس میں غوث پاک نے خطاب فرمایا ہو اور کسی یہودی نے کلمہ نہ پڑھا ہو. ہر محفل میں کوئی یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی عیسائی کلمہ پڑھ رہا ہے، کہیں سے چور آ رہا ہے کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا، کوئی ڈکیت آ رہا ہے حضرت میں توبہ کرتا ہوں، کوئی زانی کوئی شرابی گناہگار توبہ کر رہے ہیں. ہزاروں بندوں کو توبہ کرائیں اور ہزاروں بندوں کو رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا. اللہ نے اس قدر نوازا کہ ہر مجلس میں لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا. اور آخری جو کمال کی جھلک ہے رب کی نوازشات میں سے وہ یہ ہے، اور جس پہ پوری توجہ بھی رکھنا، بغداد شہر میں پڑ گیا طاعون، اور طاعون کی بیماری شدت اختیار کر گئی. اور کتنی شدت تھی کہ ایک ایک دن میں بغداد کا 1000 بندہ مرنے لگ گیا. کتنا؟ ایک ایک دن میں 1000 بندہ مرنے لگا. دکھ کی، بیماری کی، وبا کی اس گھڑی میں
بغداد کے لوگوں نے سوچا غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ مشکل ہے، اس مشکل کو حل فرماؤ۔ رب کی راہ میں جو کام کر کر کے آیا تو رب کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے، رب سے بات کرنی ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض کرو، رب کی بارگاہ میں یہ تمہاری بات پہنچائیں گے۔ اللہ کے اس فقیر کے دربار میں جب لوگ آئے، حضور طاعون بے قابو ہو گیا، لوگ اتنے مر رہے ہیں، ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بیماری اور وبا بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، کان کھول کے سننا۔ سیدنا غوث اعظم نے کہا کیا؟ فرمایا یسحق القلع الذی حول مدرستنا فیوکل یشفی اللہ تعالی بہ الناس المرضی۔ فرمایا ایسا کرو، میرے مدرسے کی دیواروں سے لگا گھاس کاٹو، مدرسے کی دیواروں سے لگا اور فرمایا وہ گھاس کھلاؤ مریضوں کو، اللہ اس گھاس کے صدقے سے بھی مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ 7 سال بیٹھنا خالی گیا بھلا؟ اور بولو تو صحیح، دنیا کی کسی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے جو رب نے غوث اعظم کو عطا فرمائی تھی؟ طاعون کی بیماریوں کے سامنے جب ان کی اپنی ترقیاں جواب دے گئیں تو فقیر نے کہا میرا ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے منہ کی پھونک یہ بھی بڑی دور کی بات ہے کہ میں دم کر کے کسی کو شفا دوں، میرے مدرسے کے گھاس کو بھی کھاؤ، رب پھر بھی شفائیں عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مریض کو ہاتھ پھیرتے تو اللہ شفا کو نہ دیتا؟ وہ دیتا کہ کوئی نہ؟ کسی کو دم کر دیتے اللہ شفا دیتا کہ کوئی نہ؟ فرماتے اپنے اپنے مریضوں کو گھروں سے لے کے آؤ، میں پانی دم کر کے دیتا ہوں، پانی پیتے جانا، اللہ شفا دے گا۔ اللہ شفا دیتا کہ کوئی نہ؟ مدرسے کی دیوار سے لگا گھاس کیوں کٹوا کے کھلایا؟ زمانے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ غوث اعظم 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ میں مدرسے کا مقام کیا ہے کہ اس کی دیواروں سے لگا گھاس بھی تمہاری بیماریاں دور کرتا ہے۔ سبق دے رہے تھے کہ مدرسے کو گور گور کے نہ دیکھا کرو، یہ وہ 4 دیواری ہے جس 4 دیواری میں ایسی مشینری پڑی ہے کہ اگر مال کوئی سچا آ جائے تو اس مشینری کا ورک یہ ہے کہ وہ مشینری کام کر کے غوث اعظم بنا کے نکالتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے کا گھاس کھلایا اور گھاس ختم ہو گیا، مریض ختم کوئی نہ ہوئے، تو پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من شاربا قطرۃ من ماء مدرستی یشفی اللہ تعالی، جو بندہ میرے مدرسے کے پانی میں سے ایک قطرہ بھی پی لے گا رب اسے بھی شفائیں عطا فرمائے گا۔ مدرسہ مدرسہ مدرسہ، ہر جملے میں مدرسہ کیوں آ رہا ہے؟ غوث اعظم بتانا چاہتے تھے کہ میری زندگی کی سٹارٹنگ بھی مدرسے سے ہوئی، میری زندگی کا درمیان بھی مدرسے میں رہا، اور میری زندگی کا اختتام بھی مدرسے میں ہوا، اور مدرسہ نظامیہ بغداد کی سرزمین پر آج تک جس کی بنیادیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھوائیں، اور جس کا جہاں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے غوثوں قطبوں ابدالوں کو پڑھایا اور زمانے کے اندر ولی بنایا، اور یہ صرف پیر نہیں تھے، پیروں کے پیر تھے۔ اس ہستی نے وہاں پر بیٹھ کر کام کیا اور ہمیں سبق دیا کہ اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، جیسے غوث اعظم کی ماں نے وقف کیا۔ کوئی گھاٹا چاہیا، کوئی نقصان اٹھایا، کوئی بے گھر ہو گئے، کوئی روٹیوں سے بھوکے مر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کیسے بھوکے مرتے جن کے نام لینے والوں کو بھی رب نواز رہا ہے آج تک، جن کے نام پہ گلی گلی میں لنگر بٹ رہا ہے، ان کو رب نے بھلا بھوکا مار دیا ہوگا؟ وہ شروع میں امتحان تھا، آزمائش تھی، جس سے کامیاب ہو کے نکلے تو آج رب نے ان کے ناموں کی سبیلیں لگا دی، ان کے ناموں پہ لوگ دیگوں کی دیگیں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کوئی میرا ہو کے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھنا کہ رب اسے کمال کتنے عطا فرماتا ہے۔ کسی کے محکمے میں، سرکاری محکمے میں کوئی ملازم ہو جائے نا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں، میں سرکاری ملازم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ملک تے حکومت اس سرکار کی ہے جس کا میں
मुलाजिम हूँ, जिसका मैं नौकर हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ ये सरकारें बड़ी छोटी हैं, वो दरबार बहुत बड़ा है। अगर ज़िंदगी में तौफीक मिल जाए तो इस मुलाजमत से बड़ी मुलाजमत है कि उसका नौकर बन जा। और अल्लाह की कसम, वहाँ नौकरी ज्वाइन करने के लिए कोई डिग्री की शरायत नहीं। तो जो है आपकी, उसकी नौकर बनने के लिए कोई शर्त? दुनिया की डिग्रियां नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए शर्त होती है कि नहीं? तालीम इतनी हो, कद इतना हो, उम्र इतनी हो। तालीम घट हो तो नौकरी मिलती है, उम्र ज्यादा हो जाए तो नौकरी मिलती है, उम्र कम हो जाए तो फिर जिंदगी के एक हिस्से तक वो मुलाजिम रखते हैं, फिर फ्री कर देते हैं। उसके दरबार की नौकरी वो है कि जिस दरबार में कोई नौकर बन के जाए तो वो उम्र नहीं पूछता। वहां पे 70 साल के बूढ़े को भी वो कबूल कर लेता है, 6 महीने के अस्कर को भी कबूल फरमा लेता है। और वो ये नहीं फरमाता कि मेरे दरबार की, मेरे महकमे की नौकरी करनी है तो कोई लंबी सी डिग्री सनदों की लेके आओ। नहीं, जहां पे उस दरबार में अल्लाह के दरबार में किसी मसनद पे बैठे हुए शेखुल हदीस की नौकरी कबूल होती है, वहां लाहौर की गलियों में रुलने वाले जाहिल इल्मुद्दीन की भी नौकरी रब कबूल फरमा लेता। रब ये नहीं कहता कि इल्मुद्दीन तू तो जाहिल था, तेरी नौकरी नहीं कबूल, नौकर तो बने, फिर देखो रब नवाजता कैसे है। कोई उम्र की कैद नहीं, कोई डिग्रियों की कैद नहीं, कोई ये नहीं कि घराना अमीर हो। जहां बड़े बड़े अमीर जादों का सजदा कबूल होता है, वहां झुग्गी में बैठे हुए फकीर के सजदे को भी रब कबूल फरमा लेता है। लिहाजा इन धक्के खाने की बजाय, दर दर पे रुलने की बजाय, जिंदगी गुजर गई जो सो गुजर गई, पलट के आ जाओ उसके दर पे, उसके नौकर बन जाओ। और फिर रब का वादा है, दुनिया वालों का वादा नहीं। तुम मेरी राह पर एक गिठ चल के आओगे, मेरी रहमत एक गज चल के तुम्हारी तरफ आएगी। ये किसी झूठे बंदे की बात बता रहा हूं? अब बोलो, ये वो जात है जिसके बारे में झूठा सोचना भी बहुत बड़ा जुर्म है, उसको झूठा समझना कुफ्र है। रब फरमाता है मेरी राह पे एक गिठ आओगे तो मेरी रहमत तुम्हारी तरफ एक गज आएगी। और फरमाया मन अतानी ज़िरा नतैतहु ज़िराऐन, फरमाया जो मेरी राह पे एक गज सब्र करता है, मेरी रहमत 2 गज उसकी तरफ चल के जाती है। अगला जुमला सुनना, हो सके तो रहमत लूटने की कोशिश भी कर लेना। फरमाया मन अतानी यमशी अतैतहु हर वाला, फरमाया जो मेरी राह में चल के आता है, मेरी रहमत भाग के उसकी तरफ जाती है। जो सिर्फ चल के आता है, मेरी रहमत भाग के उसकी तरफ। इतना लजपाल दर, इतना बावफा दर, हम क्यों धक्के खा रहे हैं? छोड़कर सब बेवफाओं को उसके साथ ताल्लुक भला जोड़ के तो देखो, फिर देखना कि रब कितना बड़ा फायदा अता फरमाता है। मेरी तकरीर ख़त्म, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मुबारक अर्ज करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं बंदे की बर्बादी उस वक़्त शुरू होती है, याद रखना, बंदे की बर्बादी उस वक्त शुरू होती है जब वो समझता है कि अपने फायदे का काम मैंने खुद करना है। तवज्जो है भला कि मैंने अपना फायदा खुद करना है, उस वक्त बंदे की बर्बादी स्टार्ट होती है। और मैं बंदे का ये हक नहीं बनता, बंदे का हक बनता है कि मेरा फायदा उसने करना है, मेरा फायदा, तो मेरा काम है कि मैं उसका करूं जो कुछ उसने मुझे कहा है, मैं उसका नौकर बनूं, उसका अब्द बनूं, उसका बंदा बनूं। और फिर उसका काम है कि उसने मुझे संभालना है। जिस वक्त बंदे के मिजाज में ये कैफियत पैदा हो जाए, सिर्फ मुसलमान नहीं रब का वली बन जाता है। वो सोचे कि मैंने अपना नहीं, मैंने उसका लिए सब कुछ करना है और सब कुछ उसने मेरा करना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला बंदे के तमाम तर मामलात को संभाल भी लेता है, कवर भी फरमा लेता है। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस अजीम हस्ती के नक्श कदम पर आपको, आपके सदके मुझे भी चलने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ गुजारिशात मैंने पेश की, इन पे हम सब को अमल की तौफीक